الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بیبی شاور یہ ایک کانسیپٹ نیا نیا اب دنیا میں آیا ہے، اور اس میں ترتیب یہ ہے، ایک رواج یا ایک رسم سی شروع ہوئی ہے کہ جس میں جو عورت ماں بننے والی ہوتی ہے اس کے قریب کے لوگ، اس کی دوست سہیلیاں، اس کی بہنیں، محلے پڑوس کی عورتیں، یہ اس کے لیے ہدیے لے کر آتی ہیں، اور سلسلہ یہ رکھا جاتا ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے ہدیے پیش کریں، اس سے اس ماں کو اپنے آنے والے بچے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کافی حد تک کورڈ ہو جاتی ہیں، اور پھر مزید کوئی چیز رہ جائے گی تو وہ لے لے گی، اس کی گویا مدد بھی ہو گئی، تو خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ اور ہدیے دینا یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو، ہدیے دیا کرو، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت ہونا ضروری ہے آپس میں۔ فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان لانے والے وہی ہیں کہ جو آپس میں جب تک ان میں محبت پیدا ہو تبھی وہ ایمان والے صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جو تمہارے درمیان یہ محبت پیدا کر دے؟ تو افشو السلام، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے سلام کو پھیلانے کا، کثرت سے سلام کرنا۔ ہدیے دینا بھی ایک ذریعہ ہے، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہدیے دینا بھی ایک طریقہ ہے محبتوں کو بڑھانے کا، جو ضروری بھی ہے۔ اس میں انوائٹ کرنے والی اپنے لوگوں کو انوائٹ کرنے کے بعد انتظار ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے گھر میں باقاعدہ۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ کسٹمری ہے، رسمی ہے، رواجی ہے، اس کا کسی اور مذہب سے تعلق نہیں ہے کہ عیسائیت یا ہندو کلچر کا کوئی ایک تہوار ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دنیاوی چیز ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ اصل الاشیاء الاباحہ، چیزوں کی اصل یہ ہے کہ اگر وہ عبادت کے قبیل سے نہ ہو تو وہ مباح ہوتی ہیں عموماً، یعنی جائز ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں مباح ہونے کا پہلو ہے، ہدیہ دینے کا بھی پہلو ہے، ہدیہ دینا سنت ہے۔ اسی طریقے سے اس میں خیر خواہی ہے، دین النصیحہ ہے، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے، لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ہونا چاہیے، عوام الناس ان کے ہوں یا اس کے خواص ہوں۔ تو اب یہ پہلو بھی اچھا ہے اس کا۔ پھر آپس میں اس کو فائنینشیل ہیلپ بھی ہو رہی ہے تاکہ وہ اپنے حساب سے پھر بقیہ چیزیں کر لیں بچے کے آنے کی خوشی میں۔ ساتھ پھر سب نے مل کے کھانا کھا لیا، مسلمان آپس میں کھانا کھائے، اس پہ ہدیہ اس کا صدقہ بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ مثبت پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ تو گویا یہ ایک گلاس ہے جس میں عمدہ مشروب ہے، خوشبودار بھی ہے، اس کو اچھا رنگ بھی ہے تو اس کو پینا چاہیے، اور جائز ہونا چاہیے، اور جائز لگتا ہے ایسے۔ تو عام آدمی جب بھی دیکھے گا تو اس کو ایسے ہی نظر آئے گا یہ حلال ہے اور پاک ہے اور طیب ہے۔ لیکن اہل علم کا کام، علماء کا، مفتیان کرام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے اندر ذرا باریکی میں چلے جائیں، جانا مجبوری ہے ان کی، کیونکہ ان کو حکم لگانا ہوتا ہے اللہ کے بہاف پر۔ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا۔ اگر وہی آتی اس زمانے میں ہم ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے اس پہ یہ حکم لگاتے، تب خود تو یہ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ آن بہاف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بات کہیں تو اس میں آپ کیسے بہت آسانی سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس میں تو آپ کو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کی حالت خراب ہو جائے کہ میں پل بن رہا ہوں لوگوں کے لیے کہ وہ میرے کندھے پر چڑھے اور وہ تو خود جنت میں چلے جائیں کیونکہ میں نے اپنے کندھا پیش کر دیا، اور میں خود جہنم میں گر جاؤں۔ تو اس لیے مفتیان کرام ایسا نہیں کرتے،
کہ لوگوں کی بات سننے کے بعد اس کو دیکھیں نہیں اور آگے مسئلہ بیان کر دیں، اور کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو وہ جانتے نہیں ہیں، ڈیپتھ میں دیکھتے نہیں ہیں، ذرا سرسری چیز دیکھتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کوئی ایسی قباحت ہے کہ نہیں، اور وہ قباحتیں جب آپ غور کرتے تو حقیقت یہ کہ آپ کو نظر آتی ہیں، ایک دو نہیں نظر آتی، کئی نظر آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ جتنے آنے والے ہوتے ہیں ان پر ایک پریشر ہوتا ہے، ان سے تقاضا نہیں کیا جاتا، ان سے کہا نہیں جاتا، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں ہدیہ لے کر آنا ہے. تو وہ شخص بھی ہدیہ لے کر آئے گا کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اپنے شوق سے لا کے دینا چاہتا ہے، اور وہ بھی لے کر آئے گا کہ جس کا دل نہیں ملتا اس عورت سے، مثلا مجبوری میں رشتہ داری ہے تو آنا پڑا، اور آ کے اب وہ ہدیہ لے کر جناب آئے ہیں، لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کے ہدیے کیا ہے، کیونکہ پھر وہ ہدیہ باقاعدہ کھولا بھی جاتا ہے، اس کا ڈسپلے ہوتا ہے، اور وہ عورت خوش ہوتی ہے اس پر، اور ایک ایک چیز دیکھتی ہے کہ اس کا ہائے کتنا اچھا اور کتنا بہترین اور کتنا کیا، اور اس پہ وہ پھولی نہیں سماتی، مزید خوش ہوتی رہتی، اور باقی سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جس کی باری آتی ہے وہ ایک گنا سولی پہ لٹکا ہوتا ہے کہ جو میں نے ہدیہ دیا ہے یہ اس کو پسند آئے گا کہ نہیں. جو تو بہت قریب ہے، ہم مزاج ہیں، مزاج شناس ہے، ان کے لیے تو بہت آسان ہے، وہ تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کو پسند آئے گا، یا جن سے پوچھ لیا، قریبی تعلق تک پوچھ لیا کہ آپ کو کیا چاہیے، مجھے فلاں چیز لا کے دے دو، ان کی مرضی کی وہ چیز آپ لے کے آئے تو ظاہر بات ہے خوشی ہوگی، تو ان کے لیے تو کمفرٹیبل ٹائم ہو گیا، اور وہ چاہتے بھی تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسے بھی لوگ اس میں آتے ہیں کہیں صحیح کہ جو وہ ہدیہ نہیں دینا چاہتے اس کے ایکسپینسز کی وجہ سے، یا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس نہیں ہے وہ قیمتی تحفہ لینا، لیکن وہ مجبوری ہے کیونکہ سب دکھا رہے ہیں، سب کی چیزیں آ رہی ہیں، میں اگر ایسی ہلکی چیز لے کے جاؤں تو اس کے نتیجے میں کیا سوچوں، کیسا ہوگا، مجھے بڑی شرمندگی ہوگی. تو اب پیسہ نہیں ہے تو میاں سے لڑ رہی ہیں، ابا سے لڑ رہی ہیں، کہیں سے نہیں ہوا تو جوڑ توڑ کر کے قرضہ لے کر آئے. تو اب یہ جو اس نے مال دیا ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ ہدیہ تو دور کی بات، یہ دینا ہی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا ہے دوسرے کے لیے جب تک کہ وہ اپنی خوش دلی سے وہ نہ دے. اب خوش دلی کو کیسے چیک کریں گے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھے حالات میں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کرنچ میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے، وہ نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، یا ان کا دل نہیں چاہ رہا، مال تو ہے نہیں دینا چاہ رہے، آپ سے دل نہیں ملتا ان کا، آپ سے چڑھتے ہیں، لیکن اب مجبوری آپ نے بلایا ہے، میری جٹھانی ہے آئیں گی تو آنا پڑے گا، نہیں آئیں گی تو لوگ کہیں گے وہ نہیں آئے. تو مجبوری بھی ہے آنا اور ہدیہ دینا بھی ہے، لیکن نہ ہدیہ دینے کا ارادہ تھا نہ آنے کا ارادہ تھا، شرما شرمی میں آ گئی، دیکھا دیکھی چلی جائیں اور دے دیں. حدیث صحیح ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند میں لائے، اسی طرح امام بیہقی اور دارقطنی بھی لے کر آئے ہیں. بہرحال رحمہ اللہ اجمعین، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اب اس بنیاد پر یہ قاعدہ بن گیا، کیا کریں گے، یہ چیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو وہ ہدیہ دینا جو جائز تھا اس بنیاد پر کہ وہ فرض نہیں ہے، جس کا دل چاہے کرے، اب ہم نے اس کو لازم کر دیا. کوئی ایسا ہے جو مجلس میں آئے اور بغیر ہدیہ کے آئے تو آپ کہیں گے اوکے ہے، باقی لوگ کہیں گے بہت اچھا ہے، مت لائیے کوئی بات نہیں. یہ کلچر یہ ہے کہ اس بیبی شاور میں ہدیہ نہ لا کے کوئی شریک ہو جائے، جس کو انوائٹ کیا جاتا ہے اس کو گویا یہ اندیا دے دیا جاتا ہے کہ آپ ہدیہ لے کر آئیے ورنہ اللہ حافظ، دروازے ہی سے. یہ آپ کہتے نہیں ہیں لیکن نیچرل ہے. آپ کا کیا خیال ہے، کوئی شخص بغیر ہدیے کے آئے گا اس میں؟ یا تو نہیں آئے گا، یا ہدیہ قیمتی اس درجے کا لانے کی کوشش کرے گا جو اس کی بس سے باہر ہے، مجبوری کے تحت، صرف لوگوں کی واہ واہ کے لیے یا قرضے کے لیے، شوہر سے لڑ کے. تو ہدیہ دینا مستحب اور سنت عمل تو ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے. لیکن کسی سے بالجبر مال نکلوانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو آپ نے اس کو اس میں پھنسا دیا. اچھا دے رہے ہیں تو چونکہ اب سب چیزیں پبلک میں آئیں گی، اس کا تذکرہ ہوگا،
جتنے لوگ ہیں یہ اب کرتے کیا ہیں، کھولتے ہیں، باقاعدہ ہر ایک کا گفٹ دکھایا جاتا ہے. وہ جو ماں بننے والی ہیں وہ پہلے ہی پھولی ہوئی ہیں، وہ مزید پھول ہی نہیں سماتی. نئے نئے تحفے اور چیزیں دیکھ کے کوئی چیز بہت پسند آئی تو اس میں بہت اچھا کہا. اور ان کے لیے بھی یہ بڑی پریشانی ہے، کوئی چیز نہیں پسند آئی لیکن ان کو کہنا ضرور کیا او سو کیوٹ، او واو. اور پھر ان کو حق بھی کریں گی جن سے وہ چڑھتی ہیں، دل میں بددعا دے رہی ہے، کم وقت یہ کیا تو نے دیا ہے، تو اتنا سڑا ہوا مجھے معلوم ہے فلاں شاپ پر یہ 5 پاؤنڈ کا تھا، تو اٹھا کے یہاں لے آئیے. بہرحال سو کیوٹ، ایسا ڈرامہ، ایسی آرٹیفیشیلٹی، ہر ایک اس کو دیکھ دیکھ باقی سارے لوگ یس یس. ریاکاری، اپنی چیز دکھانے والے کی بھی ریاکاری، اور باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریاکارانہ طور پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا. اور جس سے لگ رہا ہے ہاں تمہیں کیسا لگ رہا ہے کہ جی ہاں واقعی بہت اچھا. اگر دل میں خالی اتنا تھا کہ اوکے ہے اور آپ نے کہا بہت اچھا، تو غلط کیا، جھوٹ بولا. تو اس سچویشن میں آپ نے ڈال دیا کہ وہ بندہ مجبور ہے کہ صحیح بات نہ کرے تو جو. پھر وقت کتنا لگتا ہے، ایک ٹائم دیا ہے، دعوتوں میں تو ہوتا ہی ہے، تو کئی گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے، تھوڑا سا کھیل ویل کر رہے ہیں، کچھ گیمز ہو رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اگر باتیں نکلی تو تبصرے بھی ہونا شروع ہو گئے. لا یسخر قوم من قوم کے خلاف ہونے لگا، اچانک کسی کا باتوں میں مذاق اڑا دیا. یہ 2-3 اپنا ایک چھوٹا جتھا بنا کے بیٹھ گئے کھانے میں، وہ 3 الگ، یہ 2 پارٹیاں، وہ تیسری پارٹی. یہ اب آئیں ان کے بارے میں بات، وہ ان کے بارے میں بات، ان کے بارے میں تبصرہ، ان کے بالوں کے بارے میں کر رہے ہیں، یہ ان کے کپڑوں کے بارے میں کر رہے ہیں. تو ارے تو وہی والا پہن کے آگے، ابھی 3 دن پہلے شادی میں بھی یہ پہنی ہوئی تھی. ان کا حال دیکھا تو وہ کس طرح سے چل رہی تھی، اس کا اسٹائل دیکھو. اور اتنی گرمی میں یہ کلر پہن کے آگے، ان کو تو ایسا سمجھ میں نہیں آتا. اور اپنا رنگ انہوں نے دیکھا نہیں، ایسا لگتا ہے بھائی وہ تو اللہ معاف فرمائے، کہنا نہیں چاہیے کسی کو رنگ کو، یہ تو اللہ نے بنایا ہوا ہے، لیکن بالکل وہی لگ رہا تھا کہ کوئلے کی کان میں آگ لگ گئی. اور پھر ہنس رہے. تو تمسخر بھی چل رہا ہے، استہزاء بھی چل رہا ہے باتوں میں. اور کوئی نیا آیا، فلاں تو آئی نہیں، تو کہیں گے نا ارے بھائی ان کے وہ نہیں آنے والی ایسی جگہوں پر، ان کی جان نکلتی ہے، وہ پیسہ ویسا نہیں خرچ کر سکتے. جو آئی اس نے ہلکی دی تھی، اس کے بارے میں ان کا گفٹ دیکھا تھا. وہ تو ہر دفعہ اسی طرح کی ہر اس میں دیتی ہیں. یہ مجھے لگتا ہے اسٹاک میں خرید کے لے آئی ہیں اور سب پہ وہی آزما رہی ہیں ایک ہی دفعہ میں. یعنی یہ تبصرے دنیا جہاں کے، کسی کو دیکھا اس کا گفٹ زیادہ اچھا ہو گیا، مجھ سے بھی اچھا، میں نے جو دیا اس سے زیادہ، میں تو اس عورت کی سب سے قریبی دوست ہوں، میرا زیادہ اچھا ہونا چاہیے تھا، ہے اچھا لیکن اس کا اور اچھا ہو گیا. تب اس سے جلن شروع ہوئی، ایسا شروع ہوئی کیسے لیا جی بہت اچھا بھابھی، کیا بات ہے، اوہ یو آر فینٹاسٹک، اوہ دس. آپ کو کون بیٹ کر سکتا ہے؟ لیکن دل میں چاہ رہا ہے کہ میرا دل چاہے آپ کو صحیح سے بیٹ کروں، لکڑیوں اور جوتوں اور چپلوں کے ساتھ. تو ایسا جیسے پھر گھر آئے، گھر آنے کے بعد جو ہے موڈ بھی خراب ہے. میں تو کہہ رہی تھی آپ کیا اٹھا کے کچرا آپ نے، وہ بیچارے نے اتنے پیسے بھی خرچ کیے، زبردستی اس کے سینے پہ چڑھ کے مال نکال کے لے گئی، اور گھر آ کے اب لڑ بھی رہی ہے. اب بکواس رہا بالکل. ان لوگوں تو مجھے پتہ ہی تھا وہ آ گئی تھی نا، ان کے آنے سے تو خراب ہو نہیں تھا معاملہ. ہوا کیا؟ یہی ہوا سارا. اب میرا تو بالکل ہی موڈ خراب ہو گیا، بلا وجہ جاتے سے جاؤں گی نہیں میں ایسی کسی چیز میں، سب ایسی چکر ہے ان کا. ان عورتوں سے مجھے کوئی اطمینان نہیں ہے. وقت بھی برباد ہوا، اور دیکھیں اتنی دیر ہو گئی، بیچ میں باتوں میں مجھے خیال ہی نہیں رہا، میری مغرب بھی قضا ہو گئی یا عشاء نکل گئی. اور اب تو اتنا لیٹ ہو گیا کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، تو جلدی پڑھ لیتے، ٹکر مار کے پڑھی اگر پڑھنی تھی. یہ تو کیا تو نہیں کیا تو کوئی بات ہی نہیں، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں. اب ایک اور مسئلہ کیا ہے، دے رہے گفٹ آپ نے ارینج کیا، سب لوگ لے کر آ گئے. وہ جو عورت ہے جس کا میں نے بتایا کہ پہلے سے پھولی اور مزید پھول گئی خوشی میں، دیوانگی کی حد تک، اب وہ اپنے بچے کے بارے میں تو ویسے ہی سوچ رہی ہوتی، اتنا وہ اوور ویلم ہو جاتی ہے اس بات سے کہ یہ تو بچہ اب آیا ہی آیا، یہ چانس ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مس کیریج ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی اور اس کو پرابلم آ جائے. اب یہ بچہ اگر نہیں آتا تو وہ اس کو یہ ساری تصویریں جو لی گئی ہیں، حرام کام، ویڈیو جو بنائی گئی ہے، سارے حرام کام یہ سب کرا کے، اور میوزک وغیرہ ہے تو اور زیادہ، اور یہ سب نہیں ہے تب بھی یہ یادگار مومنٹ جو ان کے ذہن میں ہے وہ یاد کر رہے ہیں. اور اس کو یاد کر کے آپ نے خوشی کو ایسا کر دیا تھا،
आर्टिफिशियली इतना इन्फ्लेट कर दिया था कि उसको गोया यकीन था कि अब हुआ ही हुआ, और नहीं हुआ तो कोलैप्स होकर बैठ गया। अब तकदीर पर भी भरोसा खत्म, अल्लाह से भी ताल्लुक खराब, नाराजगी का भी इजहार, हमने क्या किया था, मुझे इतनी मोहब्बतें, अब वो डिप्रेस होकर बेचारी बैठ गई। वो अच्छी खासी नॉर्मल औरत, वैसी पोस्टनेटल डिप्रेशन कॉमन है, ये उससे बढ़ के ऐसी दवाओं पे आ गई। अब उसको कुछ तसल्ली नहीं, क्योंकि बच्चा बच नहीं सका खुदा ना खास्ता। तो कितना सदमा उसको पहुंचाया आपने ये सब करके, इनडायरेक्टली सही, कोई आपकी नीयत ठीक थी लेकिन अमल तो ऐसा हुआ। अब ये आखिरी के दिन थे, इसमें इस औरत को अल्लाह से ताल्लुक रखना चाहिए था, अस्कार तस्बीहात में लगी रहती, कुरान की तिलावत में लगी रहती, अल्लाह से मांगती रहती, अल्लाह से लौ लगाती और डरती रहती कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो वो फेयरफुल हार्ट, वो ट्रेम्बलिंग हार्ट, दिल जो कि लरज रहा है, ये उसको अल्लाह से ऐसा ताल्लुक में जोड़ देते कि या अल्लाह खुद इसके लिए हमारे लिए आखिर का मामला फरमा दे। आपने वो सब उससे हटा के इस तरफ कर दिया कि एवरीथिंग्स गोना बी परफेक्टली फाइन, डोंट यू वरी, वी आर देयर एंड अल्लाह इज मर्सीफुल, डोंट यू वरी। और अल्लाह का तो शायद नाम पता नहीं आता भी है उसके अंदर के नहीं, अगर आ जाए इत्तेफाक से, यानी बाकायदा एक तो तकिया कलाम के तौर पे अल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह दिस एंड दैट, वो उसकी बात नहीं, ये जो सोच के उसका भी कोई ऐसा तासुर वासुर नहीं हो गया। तो अब वो आपने उसको डाल दिया इस पर कि होना ही होना है, और वो उम्मीद लगा के, जो उम्मीद यकीन के दर्जे में हो गई। तब जाहिर बात है तकदीर के बारे में फिर मुगालतात आएंगे। हुआ क्या, किया क्या था, हमने ऐसा किया था, हम इतनी मेहनत कर रहे थे, अल्लाह ताला ये क्या हो गया। फिर एक बात और है कि ये तरीका बहरहाल इस्लामी या गैर इस्लामी होने का फैसला अलग है, ये तरीका गैर मुस्लिमों से आया हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, अबू दाऊद की ग़ालिबन, कि जो जिस कौम की शबाहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। तो अगर ये आपको गैर मुस्लिमों में कल्चर नजर आता है और आपने वहां से लिया है, तो आप, जो मेरा गुमान यही है, मैं ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन उसके नाम से अंदाजा होता है कि ये इस्लामी कल्चर से तो नहीं आया होगा, अंग्रेजी है, तो वैसे ही आया होगा। उन्हीं के पीछे आजकल दुनिया मरी जा रही है, जो वहां से आता है वो ठीक होता है। तो मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की शबाहत इख्तियार करेगा वो उनमें से होगा। तो हम गोया हो गए उनमें से, उनके तरीके पर हो गए। यानी हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म क्या है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह में सीधा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखाइए। काफी सीधा रास्ता तो वही जो अल्लाह तक पहुंचाएगा, लेकिन अल्लाह उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। एक तो उसकी सिफत ले आया मुस्तकीम के, वो सीधा हो, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात काफी थी। लेकिन फरमाते नहीं, लेकिन वही सीधा रास्ता जो है, उसी रास्ते पर कि जिस पर आपके चीदा चीदा बंदे चले और जिन पर आपने इनाम किया, वो कौन है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये अल्लाह ने कुरान में बयान किया। उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका, ये है वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो हमें तो सालिहीन की इमिटेशन करनी थी, अंबिया सिद्दीकीन की करनी थी। तो क्या ये हमारा अमल अंबिया की इमिटेशन है? क्या अंबिया ऐसा करते थे? क्या सहाबा कराम ऐसा करते थे? क्या शुहदा का तरीका ये है? क्या उनके बाद ऐसा हो रहा था? आज की दुनिया में नेक और साले लोग, अहले इल्म, मुत्तकी, उलमा, जिनको आप आमतौर पे ऐसा जानते हैं, क्या वो ऐसे कर रहे होते हैं? उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेकों का तो तरीका नहीं है। तो आप अपने आप को नेकों के साथ जोड़ना चाहते हैं कि बदों के साथ जोड़ना चाहते हैं? ये तो इस सूरत में जबकि इसके अंदर कोई खिलाफ शरअ काम ना हो, उसमें अब आपने जनाब खुदा न खासा म्यूजिक रख दिया, मिक्स गैदरिंग रख दिए, मर्द भी उसमें तशरीफ ला ले, जारी बेगमात को लेकर आए और बेगमात अपने भारी भारी कपड़ों में वो पहुंचेंगी, तो अकेले तो आएंगे नहीं, सामान भी लेकर आए, तो मियाँ छोड़ेगा, भाई छोड़ेगा, अब वो वापस जाएगा नहीं, बाहर खड़ा रहेगा, उसके लिए भी कुछ इंतजाम।
اور بے پردگی اگر ہے اور ہال وال میں سلسلہ تو وہ بھی الگ قباحت. اب اس ساری صورتحال میں یہ حرام کے جتنے کام ہو رہے ہیں تو بالکل اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو اکیلے ایک ایک کام حرام ہو گیا, ایک ایک کام غلط اور حرام ہو گیا. آپ غور کر رہے کہ بظاہر جو چیز بنائن انوسینٹ بلکہ مستحب نظر آ رہی تھی, ہدیہ دینے کی نیت سے, مدد کرنے کی نیت سے, سپورٹ کرنے کی, دل جوئی کرنے کی نیت سے, اس کا تو دل خوش ہو جائے گا. وہ سارے اچھے جذبے تھے, لیکن یہ جذبے اور یہ سارے کام سنت تھے, فرض نہیں تھے. ہدیہ دینا فرض نہیں ہے, لیکن اب آپ دے رہے ہیں پریشر میں یہ ساری چیزیں کر کے, تو اس میں یہ ساری خرابی. تو وہی آپ کا جو جوس کا گلاس ہے, دودھ کا گلاس ہے, شربت کا گلاس ہے, جو بڑا پیارا تھا, قیمتی, اچھا, دل چاہ رہا تھا اور بڑا ٹھنڈا, تو گرمی میں اس کے پینے کا جو مزہ تھا, تو عام آدمی تو جائے گا اور وہ اس کو پیے گا, اس لیے کہ اس کو بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک شخص جو وہاں پہلے سے موجود تھا, بنتے ہوئے اس نے اس کو دیکھا, یا وہ اس کی نظر ذرا گہری ہے, اس نے نوٹ کر لیا کہ اس میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر گیا تھا. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا اس لیے آپ کو وہ حلال لگ رہا ہے. جس کو نظر آ گیا ہو تو وہ کیا کرے, وہ کہہ کہ حلال, اس لیے کہے گا بھائی حرام ہے. کیوں بھائی ہے, بس کہہ دیا ہے, جاؤ, میں دیکھ چکا ہوں, مجھے نظر آ گیا تھا. وہ شخص تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے, اس لیے کہ وہ ان باریکیوں کو دیکھتا ہے. پھر اس کو دیکھیے آپ, کہ اسلام کا مزاج ہے تہواروں کا, کہ اسلام کا مزاج ہے دنیا داری میں الجھانے کا, نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام میں پھر فن نہیں, تو فن کے لیے تو ہے ہی نہیں بھائی. قید خانے میں فن کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مومن کے لیے قید خانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا سجن المؤمن وہ جنت الکافر. وہ اپنے باغ میں جو ان کی جنت ہے وہ ناچ گا رہے, آپ اپنے قید خانے میں بھی انہی کی طرح گدھوں کی طرح اوپر نیچے ہو کے ناچ رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں ہم بھی اتنا ہی فن کر رہے ہیں. بھائی قید خانے میں کیا ناچ رہا ہے, لگے ہوئے, اور بہت اطمینان سے ہے کہ پارٹی ہو رہی ہے. یعنی ادھر سے اسلام کو بھی کھینچ لے, ادھر سے کفر کو بھی کھینچ لے, ملا کے چلے, اور دونوں پہ بہت اچھا, جیسا ضرورت پڑے ایسے ہو جائے. یہ دوغلی پالیسی. جنت میں ساری پارٹی کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے, تو یہاں کیا پارٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. پھر لانگ ٹرم میں کیا ہوگا, آپ یہ سوچیے کہ آپ نے تو ایک اپنے گھر میں بہت اطمینان سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, بے پردگی کا یہ کوئی سلسلہ نہیں تھا, مرد ادھر عورتیں ادھر, یا تھے ہی نہیں مرد, خالی بچیاں عورتیں تھیں, کوئی میوزک نہیں, کوئی ناچ گانا نہیں, کوئی اچھل کود نہیں ہوا, عورتیں بھی بڑے طریقے سے ادب سے آئیں, کسی نے اپنی نماز بھی قضا نہیں کی, سب نے وقت پہ اپنا اہتمام رکھا, کسی نے کوئی غیبت نہیں کی, کسی نے کچھ نہیں کیا. لیکن یہ جو آپ نے سسٹم اب شروع کر دیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رک جائے گا؟ ہر ایک کہے گا کہ انہوں نے کیا ہمارے یہاں بھی کرواؤ, انہوں نے کیا ان کے یہاں بھی ہونا چاہیے, سب کر رہے ہوں, کتنے لوگ کریں گے؟ آہستہ آہستہ اس کے اندر جس کا جیسا ذوق ہوگا, آپ میں تقویٰ تھا, آپ نے اس کو بچا کے کر لیا, آپ کے بعد والے کیا کریں گے؟ وہ کریں گے گندگی کے ساتھ, وہ خرابیوں کے ساتھ کریں گے, وہ خیر کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو آپ نے ایک مجلس کو اپنے خاندان میں ایسا جاری کر دیا, اب آپ پہلے آدمی ہے جس نے کیا, اس سوسائٹی میں بعد والے جتنے آئیں گے وہ سب اسی طرح سے اس کے شکار ہوں گے اور پھنسیں گے, گڑبڑ کریں گے. آپ اس میں صدقہ جاریہ کی جگہ گناہ جاریہ کا سبب بن رہے. اور پھر یہ بھی ہے نا, بلاتے کس کو ہے؟ ان سے جن سے دل ملتا ہے, جن سے لڑائی جھگڑا قطع تعلق کیا جو حرام ہے, ان کو نہیں بلائیں گے, اس لیے کہہ رہے اس نے تو آگے فساد کرنا, اس کو مت بلاؤ, یا وہ جل کے آئیں گے نہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر ایک چیز جو حلال نظر آئے, وہ مولویوں کو کیا کیا نظر آتی ہے. میں تو خالی نمائندگی کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جن کی ان کو نظر آتی ہے. یہ میری بات نہیں, یہ علماء کی بات ہے, اہل علم کی بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں باتیں. میں تو خالی ناقل ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, جو بتا دیتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک طالب علم کو بس جتنا پتا ہو سکتا ہے اتنی, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اس میں 25 باتیں اور نکال لیں گے. آپ خود غور کرنا آپ شروع کیجیے تو آپ کو اس میں اور 5 باتیں نکل آئیں گی. یہاں یہ بھی ہوتا ہے, ہوتا تو ہے. پھر رات اتنی تاخیر سے گھر آتے ہیں, پھر صبح فجر ہونا بہت ہی دل گردے کا کام ہے.
پھر دن بھر کی آ کے پھر تبصرہ بھی کرنا ہے، کھانا ہے کیسا کھانا کھلایا تھا، نہا ہم نے 50 پاؤنڈ کا دے بھی دیا ہدیہ، اور کھایا تو ہمیں جو ہوگا پتہ نہیں 5 پاؤنڈ کا بھی ہوگا بلا وجہ سے بس. پھر یہ بھی صاحب اپنے نوٹ بھی کرتے ہیں، پہلے تو زیادہ کرتے تھے، اب بھی ذرا ذہن میں، کیونکہ عورتیں بھولتی نہیں ہیں دنیا کی، یعنی نماز ان کو یاد ہو نہ ہو، عبادت ان کو یاد ہو، تسبیح یاد ہو نہ ہو، فلاں دعا قرآن یاد، کچھ یاد نہیں، وہ 10 صورتیں ہیں، نئی صورتیں یاد ہونے میں جان جاتی ہے، نئی دعائیں یاد ہوتی نہیں. لیکن یہ ضرور یاد ہے کون کیا پہن کے آئی تھی، کس دن کس وقت، اور کیا اس کا کلر تھا، اور کیا اس کا اسٹائل تھا، اس کے ساتھ میچنگ کی کیا کیا پہنی تھی چیزیں، وہ سب یاد. تو یہ بھی یاد رہتا ہے کہ انہوں نے دیا کیا تھا ہمارے بیبی شاور میں. تب ان کی باری آئی تو ہم بھی ویسے دیں گے. انہوں نے 25 کا پاؤنڈ کا دیا تھا تو ہم اس پہ 1 پاؤنڈ بڑھا دیتے ہیں زیادہ، تاکہ برا نہ لگے 10 سال بعد کر رہے، لیکن دل تو چاہتا ہے کہ 19 ہی کر رہے. لیکن چلو، کیونکہ شاید اس کے بھی حافظہ میرے ہی جیسا ہو، اس کو یاد نہ رہ گیا. تو کچھ بھی اس میں کام خیر کا نہیں ہے. قریب کے 3-4 لوگ مخلص ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہدیے کا جو کام تھا یہ اچھا تھا، تو اس کو اچھا کرنے کا طریقہ بھی ہے شریعت میں، اور وہ یہ کہ ہر آدمی اپنے اپنے وقت پہ اپنے طریقے سے خود ٹائم لے، کہے کہ سسٹر بہن جو بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں ملنے، کیا خیر خبر ہے، ملاقات ہے، بالکل آئیے. اب وہ آپ نے کہہ دیا، وہ پہنچ گئے، کھڑے کھڑے انہوں نے 2-1 منٹ چائے بنوا لی، اور کچھ بسکٹ جو ان کے پاس ماں حاضر تھا، کوئی تکلف نہیں، جو تھا وہ تھا، آپ کو بھی کوئی اس سے برا نہیں لگا، جو تھی حاضر ہو گئی، چائے تھی چائے، کچھ بھی نہیں تھا تو 1 گلاس پانی، مہمان نوازی کے لیے 1 گلاس پانی بھی کافی ہے، کھجور ہے تو 1 کھجور بھی رکھ دیا کافی ہے، 1 کھجور 1 گلاس پانی بھی سامنے رکھ دیا، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اور کچھ یہ بھی نہیں ہوا تو معذرت کر لی کہ کچھ نہیں، کہ آپ کا حق تھا، آپ مہمان آئے تھے، اتفاق سے کچھ حاضر نہیں ہے گھر میں، تو میں کوئی بات نہیں، اب بھی کوئی فکر نہیں. اب اس کو شو کرنا تو 25 چیزیں منگوائیں گے دکان سے، ادھر سے بھی، کچھ نہیں. یہ سادہ زندگی کو سادہ بناؤ، تکلفات سے نکلو تاکہ کچھ ثواب حاصل ہو. 1 گلاس پانی جو اخلاص سے پلایا جائے گا وہ ثواب اس پہ ملے گا. باقی جو سب لے کر آئے، جس کے بعد میں لڑائی جھگڑا اور بل اور یہ سب پہ بات ہونے لگے، اس میں سے کسی پر کوئی ثواب کیا، الٹی پکڑ کا خطرہ ہے، اندیشہ کہ ریاکاری کی، دھوکہ کیا. تو وہ آئیں، ٹائم لیں، اطمینان سے آپ کے گھر پہ پہنچے، کھانا کھلایا آپ نے ان کو، کھانے کا وقت، اور آپ کے قریبی تھے، پانی پلا دیا، کچھ نہیں کیا، دروازے سے وہ آئے، ہدیہ میں جلدی میں ہے، ہدیہ دیا چلے گئے. نہ آپ نے دنیا کو بتایا، نہ کسی اور کو پتہ چلا کس نے کیا دیا ہے. گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ الحمدللہ اللہ نے دیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا. کوئی پنچایت نہیں بیٹھتی کھول کے دیکھنے کے لیے، پبلک میں کھول کے ڈسپلے نہیں کیا جاتا. پھر 15-16 سال 17-18 سال کے لڑکے، ان کو تو بالغ بھی نہیں سمجھا جاتا، جو ہیں بالغ جانتے ہیں، مجھے بھی نکلیں گے بچہ ہی ہے، ابھی تو بس بچہ ہی ہے، بچہ پیوبرٹل ہو کے بچہ ہے. شریعت میں یہی ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے، پیوبرٹی اور پری پیوبرٹل، بالغ ہونا اور نابالغ ہونا، ختم. تو بالغ ہو گیا وہ ایڈلٹ ہے، میل ہے، بڑا ہے، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے، اس سے پردہ کرنا لازم ہے. اس کو تو ایسے ٹریٹ کرتے جیسے وہ ویسی بچہ ہے جیسے پہلے 5 سال پہلے تھا. وہ آتے جاتے رہتے ہیں دیندار لوگوں کے ابھی، اس لیے کہ سمجھتے نہیں شریعت کا مزاج، اپنے دل کی بات، اپنی منشا، مجھے کیا صحیح لگتا ہے. تو دکھاوا، یہ سب چیزیں بہت ہوتی ہیں. بہرحال لمبی ہو گئی بات، بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو اسی کو قیاس کر لیجئے برائڈل شاور پہ. لیکن اس کو پھر چونکہ پوچھا اس کو الگ سے بھی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان میں آپ کو ان میں سے کیا چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن اس کو الگ سے اور دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ باقاعدہ سوال ہے، اور میں بھی ذرا سوچ لوں اس کے بارے میں. اس وقت تو بہت زیادہ سوچنے کا موقع نہیں، ٹائم بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اسلام کا مزاج رسم والا نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہے آخرت کی فکر والا. یہ ہمیں آخرت سے بے پرواہ کرتی ہے، غافل کرنے والی چیز ہے، دنیا میں الجھانے والی چیز ہے. کیا کرنا ہے ان چیزوں میں رکھ کے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے مجھے اللہ کا قرب ملے، اللہ کا تعلق ملے، آخرت کے میں قریب ہوں. جائز ہوتا تب بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ یہ شدید کا مزاج نہیں ہے، اور یہ تو جائز بھی نہیں، تو پھر اور گڑبڑ. تو کسی صورت برائڈل شاور ہو یا بیبی شاور ہو، اس کی جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. جو لوگ دیتے ہیں وہ تو اور بہت ساری چیزوں کے دیتے ہیں، آپ ان کو اپنا امام مانتے ہوئے کیجیے ان کی اتباع. لیکن ہمارے نزدیک یہ بالکل ناجائز، خرافات اور غلط چیزیں، اس سے
سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی اور اولاد کو بھی بچانا چاہیے کہ اس کو ایسے حالات میں اس کو لے کر آ رہے ہیں جس وقت اس کو اللہ رسول کا تذکرہ، قرآن کی تلاوت سنانی چاہیے تھی کہ پیٹ میں اب نکلنے کا اس کا وقت ہے، اس کو آپ دھوم دھڑکا ان چکروں میں لگا رہے ہیں. تو آپ پھر بعد میں پھر روئیے اور پریشان ہوئیے کہ بچہ ایسا نکلتا ہے اور ویسا نکلتا ہے. تو اپنے آپ کو جوتے لگائیے کہ ہم نے کیا کیا تھا. ان سب چیزوں کے تاثیر و اثرات ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق، اور باطل کو باطل اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.